سنت حضرت علامہ مولانا حافظ محمد شفیق چشتی صاحب، جناب محترم حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ حافظ محمد نعیم چشتی صاحب، اور دور و نزدیک سے جتنے بھی سرکار کے غلام عشاق ثنا خانان عظام، بالخصوص تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے جملہ کارکنان عہدیداران، دور و نزدیک سے جتنے تشریف لائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میں بھول گیا ہمارے بہت ہی محترم دوست حضرت علامہ مولانا قاری محمد نذیر نقشبندی صاحب، اور جتنے بھی جن کے ناموں سے میں واقف ہوں نہیں ہوں، جو بھی سرکار کے غلام تشریف لائے، اللہ تعالی ہم سب کا یہاں آنا، مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرات عزیز وقار، جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے، جو کہ ایصال ثواب کے لیے ہے۔ حافظ محمد نوید چشتی صاحب آپ کے ایصال ثواب کے لیے، کیونکہ بہت سے چہرے نئے ہیں جو صرف شاید علامہ شفیق صاحب کی وساطت سے یہاں پہ آئے، شاید کہ کئیوں کو نہیں پتہ ہوگا کہ آپ کی شہادت کیسے ہوئی یا کس انداز سے یہ مرد کلندر اس دنیا سے گیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ آغاز میں مختصر سا ان کے حوالے سے بتا کے پھر انشاءاللہ، چونکہ ایصال ثواب کی محفل بھی ہے، میلاد النبی بھی ہے، جو بھی ذکر ہوگا، جو بھی ثناخوانی ہوئی ہے، جو بھی سرکار دو عالم کی تعلیمات بیان کی جائیں گی، اس سب کا آخر میں ثواب تمام مرحومین اور بالخصوص جناب محترم حافظ محمد نوید چشتی صاحب کی روح کو ایصال کیا جائے گا۔ حضرات گرامی، ایک تو پہلی یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ حافظ محمد نوید چشتی صاحب آپ نے تکمیل قرآن جامع مسجد لال میں ہم نے اکٹھے کیا تھا چند دنوں کے فاصلے پہ، اور پھر اس کے بعد آل نبی اولاد علی سید پیر سید ضیاء الحق شاہ صاحب سلطان پوری کے پاس بھی ہم نے اکٹھے وہاں پہ داخلہ لیا، اور چند سال انہوں نے پڑھا، پھر اس کے بعد وہ اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ میں جو بیان کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ کس انداز سے یہ عاشق رسول اس دنیا سے گیا، یہی ایام تھے، یہی دن تھے، بلکہ ہمارے بھائی جناب محترم محمد سعید صاحب یہاں بیٹھے ہیں، اس وقت یہی ان کے پاس تھے، کیونکہ ہماری اس علاقے کی بڑی مشہور ایک کمیٹی تھی انجمن جمال مصطفیٰ سوسائٹی کے نام سے، جو استاد محترم حضرت علامہ مولانا حافظ محمد حیات چشتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی نگرانی میں بنائی گئی تھی، اور آپ ہی اس کی نگرانی فرما رہے تھے، اور بہت سے ہمارے بھائی ابھی بھی جو اس کمیٹی کے اس انجمن کے عہدیداران تھے آج بھی یہاں موجود ہیں۔ تو انہی ایام میں میلاد مصطفیٰ کی تیاری ہو رہی تھی، تو وہ میلاد مصطفیٰ کا بینر لگاتے ہوئے ہمارے لین نمبر 15 یہ جو چوک ہے، اس چوک میں جو کھمبا ہے وہاں بینر لگا رہے تھے، بینر لگاتے ہوئے کرنٹ لگنے کی وجہ سے وہ اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ تو جو میں نے آغاز میں جو بات کی تھی جب میں شعر پڑھ رہا تھا، اور یہ نہیں ہم تو چلیں ٹھیک ہے نعرے مارتے ہیں جو بھی ہے، انہیں میں نے بڑے قریب سے دیکھا ہے، یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، وہ حقیقتاً مصطفیٰ کی غلامی کا توق اپنے گلے میں لیے بیٹھے تھے۔ وہ رات کو بھی پڑھایا کرتے تھے قرآن، دن کو قرآن پڑھا کرتے تھے، اور جب یہ بینر لگا رہے تھے وہ اپنا اسی پڑھنے پڑھانے کے سلسلے کے لیے جا رہے تھے، لیکن اور دیر بھی ہو رہی تھی، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، ہمارے یہاں ہوتا نا یہاں ٹائم نہیں بس میں جا رہا ہوں، انہیں دیر بھی ہو رہی تھی۔ میں اگر جھوٹ بول رہا ہوں تو بھائی اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ انہیں دیر بھی ہو رہی تھی، لیکن انہوں نے کہا چلو میں یہ میلاد کا بینر لگا کے جاؤں گا۔ لیکن ایک بلاوا ان کے ذہن میں تھا، ایک بلاوا اس طرف سے تھا کہ اللہ نے انہیں یہ عظیم موت دینی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کا یہاں آنا، مل بیٹھنا ان کی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور یہ سارا سال جب ہم کو پیش کریں اللہ قبول و منظور فرمائے۔ حضرات عزیز وقار، بلکہ میں اپنے موضوع پر آگے بڑھنے سے پہلے یہ 2-3 باتیں پھر کر دوں آغاز میں ہی، جو کہ قرآن کا فیصلہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ بات حق ہے یا نہیں؟ بول لیجئے، آپ بے شک جانا نہیں چاہ رہے لیکن جانا تو پڑے گا نا۔ ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یہ قرآن نے کہا ہے۔ دنیا میں جو بھی آیا، چاہے وہ مسلمان ہے یا نہیں، چاہے وہ حضور کو مانتا ہے یا نہیں، چاہے وہ ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے،
یہ واحد وہ بات ہے، یہاں آپ دیکھ لیں جو بھی مسئلہ اٹھا لیں، گھر کے 5 بندے کسی بات پہ اتفاق نہیں کرتے، لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے جس پہ نہ کسی مذہب کو اعتراض ہے، نہ کسی ہندو کو اعتراض ہے، نہ کسی سکھ کو اعتراض ہے، نہ کسی بدھ مت کو اعتراض ہے، نہ ہی مسلمانوں میں جتنی گروہ ہیں ان میں سے کسی گروہ کو اعتراض ہے۔ ہاں ماننے کا انداز الگ ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات حق ہے کہ جو آیا وہ دنیا سے جائے گا۔ لیکن جس طرح آپ سب جانتے ہیں شعور بیٹھے ہیں، آنے والا جتنے بھی دنیا میں آئے وہ ایک انداز سے نہیں آتے۔ میں زیادہ ڈیٹیل سے نہیں بتا سکتا، ایک مسئلے میں بتا دوں گا، سارے سمجھدار بیٹھے ہیں سمجھ جائیں گے، کوئی حلال طریقے سے آیا اور کوئی حرام طریقے سے آیا۔ جس طرح آنے والوں کا انداز ایک جیسا نہیں، اسی طرح جب وہ دنیا میں رہتے ہیں ان کے رہنے کا انداز بھی ایک جیسا نہیں ہوتا، اسی طرح جب وہ دنیا سے جاتے ہیں تو ان کے جانے کا انداز بھی ایک جیسا نہیں ہوتا۔ نہ آنے کا انداز ایک جیسا ہوتا ہے ہر ایک کا، نہ رہنے کا انداز ایک جیسا ہوتا ہے، نہ ہی جانے کا انداز ایک جیسا ہوتا ہے۔ کئی مرتے ہیں میرے نبی کے فرمان کے مطابق، مشکاۃ شریف کی حدیث حضور نے فرمایا کئی ایسے ہیں جو مرتے ہیں موت ان کے لیے مصیبت بن جاتی ہے، موت ان کے لیے وبال بن جاتی ہے، موت ان کے لیے زحمت بن جاتی ہے۔ اور یہ بھی میرے نبی نے فرمایا کئی ایسے ہیں جو جب دنیا سے جاتے ہیں موت زحمت نہیں، موت ان کے لیے رحمت بن کے آتی ہے۔ کئی ایسے ہیں موت ان کے لیے وبال یا مصیبت بن کے نہیں، رب کا کرم اور تحفہ بن کے آ جاتی ہے۔ یا اللہ یہ کیسی بات، دنیا سے جا رہا ہے، تیرے نبی کا یہ فرمان ہے جب وہ دنیا سے گیا موت اس کے لیے مصیبت بن کے نہیں آئی، تحفہ بن کے آئی ہے۔ فرمایا ایک جملے میں آسانی سے سمجھ لو، جس نے بھی اپنی زندگی مصطفیٰ سے غداری کر کے گزاری ہے موت اس کے لیے مصیبت اور وبال بن کے آئے گی، جس نے اپنی زندگی محمد کی وفاداری میں گزاری ہے موت رب کا کرم بن کے آ جاتی ہے۔ اور ہم نے دیکھے ہیں ایسے بھی جنہوں نے اپنی زندگیوں کو محمد کے نام کیا ہے، رب کعبہ کی قسم جب تک نام محمد کے ساتھ نسبت نہیں ہوئی انہیں کوئی نہیں جانتا تھا، لڑ لگنے کی دیر تھی، زمانہ ان کے نام کا ذکر کرنا بھی اپنے لیے سعادت سمجھ رہا ہے۔ اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ سب جانتے ہیں تحفے کس لیے ہوتے ہیں، ہدیے کس لیے دیے جاتے ہیں، یہ بھی حضور کا فرمان ہے تحفے دیا کرو، فرمایا تحفے دیا کرو آپس میں محبتیں بڑھیں گی۔ تحفہ اس لیے دیا جاتا ہے چاہے شادی بیاہ پہ آپ دیں، کسی خوشی میں دیں، جو بھی ہے، تحفے تب دیے جاتے ہیں آپس میں رشتے، بول لیجئے آپس میں رشتے، آپ سارے ماشاءاللہ لبیک والے بیٹھے ہیں، میں باہر سے آیا ہوں، میں آپ کو ایسے دیکھ رہے ہیں آج میں جسوڑیہ سے ہو کے آیا ہوں، بولے سارے سبحان اللہ۔ تحفے اس لیے دیے جاتے ہیں آپس میں رشتے مضبوط ہوں، تحفے اس لیے دیے جاتے ہیں آپس میں محبتیں بڑھیں، تحفے اس لیے دیے جاتے ہیں آپس کی دوریاں ختم ہوں۔ موت میرے نبی کا فرمان ہے، پیر مولوی نہیں کہہ رہے، مصطفیٰ فرما رہے ہیں، موت مومن کے لیے تحفہ، ہر ایک کے لیے تحفہ نہیں، یاد رکھیے گا، مومن کے لیے قید لگائی ہے حضور نے، مومن کے لیے تحفہ ہے۔ آقا جی بڑی عجیب بات، یہ کیسا تحفہ، تحفے تو رشتے مضبوط کرتا ہے، یہ کیسا تحفہ ہے، باپ رو رہا ہے بیٹا چلا گیا، آپ کا پھر یہ فرمان موت مومن کے لیے تحفہ، ماں رو رہی ہے بیٹا چلا گیا ہے، میرے نبی کا یہی فرمان موت مومن کے لیے تحفہ، بھائی رو رہا ہے بھائی چلا گیا ہے، زہرا کے بابا کا یہی فرمان ہے موت مومن کے لیے تحفہ ہے، یار رو رہے ہیں ہمارا بیلی چلا گیا ہے، میرے نبی کا یہی فرمان ہے موت مومن کے لیے تحفہ،
قبر میں جا کے، اس دنیا میں نہیں، جس نبی کی زیارت قبر میں جا کے کی جائے اور پھر حالت ایمان میں دیکھ کے نبی کی پہچان کر لی جائے، اللہ اعلان کر رہا ہے یار کو جس نے مان لیا ہے ہم نے جنت اس کے نام کر دی ہے۔ یہی ہم بتا رہے ہیں زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ یا رسول اللہ بڑی عجیب بات، کچھ دیر پہلے تک تو یہ مٹی کا ڈھیر تھا، کچھ دیر پہلے تک تو اس کی کوئی وقت نہیں تھی، کچھ دیر پہلے تک تو اسے کوئی دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا، تھوڑی دیر پہلے تک کوئی اس پر نظر نہیں ڈالتا تھا۔ وجہ کیا بنی ہے؟ چند لمحے گزرے ہیں، چند ساتیں گزری ہیں، تھوڑی دیر گزرنے کے بعد اب اس مقام کو جنت تصور کیا جا رہا ہے، اس مقام کو جنت کا ٹکڑا سمجھا جا رہا ہے۔ فرمایا روضۃ من ریاض الجنہ، یہ میرے نبی کا وہ جو ٹکڑا ہے، فرمایا اسے تو مصطفیٰ کی ذات سے نسبت ہے، لیکن مومن کی قبر کو جنت کا باغ اس لیے کہا ہے کہ مومن کے جانے سے نہیں بنی، اگر مومن کے جانے سے بنی ہوتی وہ تو دنیا میں بھی بڑا مومن لگا پھرتا تھا، ہم نے دنیا میں اس کا کوئی باغ نہیں دیکھا، دنیا میں اس کا کوئی جنت کا محل نہیں دیکھا۔ یا رسول اللہ پھر وجہ کیا ہے؟ ایمان والا تو وہ دنیا میں بھی تھا، اب جانے کے بعد وہ مٹی کا ڈھیر جنت کا باغ کیسے بن گئی؟ فرمایا مومن کے جانے سے نہیں بنی، آمنہ کے لال کی آمد سے جنت کا باغ بنی ہے۔ اور جس قبر میں میرا تیرا نبی آ جائے، زمین کے اس خطے کو رب جنت کا باغ بنا دے، پھر ہم یہ کہنے کا حق رکھتے ہیں محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، بولو محمد کے غلاموں کا نہیں ہوتا، سارے پڑھیں محمد کے نہیں ہوتا۔ اب میرا میں ان لوگوں کے علم پر، ان کی ادراک اور سوچ اور فکر پر ترازو لے کر پھر رہے ہیں، رب نے محمد کو یہ دیا، یہ نہیں دیا، اتنا دیا، اتنا نہیں دیا، آقا میرے جیسے، آقا اس جیسے، آقا تیرے جیسے، یہ ساری گردانیں ہمیں موسمی مینڈک ان دنوں میں آگے سناتے ہیں۔ یاد رہے میری تیری ذاتیں بڑی بعد میں آتی ہیں، میرے رب نے قرآن میں بتایا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض بعض۔ علامہ راضی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، فرمایا بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی، لیکن اس آیت کے یہ لفظ بتا رہے ہیں، آیت کا یہ ٹکڑا بتا رہا ہے رب نے سارے نبیوں کا امام مدینے کے سلطان کو بنایا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، میں نے جتنی باتیں کرنی ہے علماء مفسرین کی روشنی میں کرنی ہے۔ علامہ راضی لکھتے ہیں لوگوں یہ بعضهم علی بعض، رب بتانا یہ چاہ رہا ہے لوگوں، کسی کو میں نے اپنا صفی بنایا ہے، کسی کو میں نے اپنا نجی بنایا ہے، کسی کو میں نے اپنا خلیفۃ اللہ بنایا ہے، کسی کو میں نے اپنا ابراہیم خلیل اللہ بنایا ہے، کسی کو اپنا ذبیح اللہ بنایا ہے، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا ہے، لیکن زمانے والوں سن لو بعضهم علی بعض، بعضهم علی بعض۔ فرماتے ہیں یہ جو لفظ بعض آخر میں لگایا گیا، بتایا یہ جا رہا ہے پہلے رسول جتنے آئے رسالت لے کے آئے، اب جو آیا ہے ختم الرسل بنا کر بھیجا ہے، پہلے نبی جتنے آئے نبوت لے کے آئے ہیں، اب جو آیا ہے ختم نبوت کا تاج لا
इस हदीस के रावी है, फरमाते हैं एक सहाबी कह रहा है रब ने आदम को सफीउल्लाह बनाया है। दूसरे ने कहा या रब को इब्राहिम से कितना प्यार है, अल्लाह ने इब्राहिम को अपना खलील बनाया है। तीसरे ने कहा रब को इस्माइल से कितना प्यार है, अल्लाह ने इस्माइल को ज़बीहुल्लाह बनाया है। चौथा बोल उठा रब को मूसा से कितना प्यार है, अल्लाह ने मूसा को कलीमुल्लाह बनाया है। फिर एक सहाबी बोला रब को दाऊद से कितना प्यार है, खलीफतुल्लाह बनाया है। कोई किसी नबी का तज़किरा कर रहा है, कोई किसी नबी का जिक्र कर रहा है। इतने में ज़हरा का बाबा आ गया, मेरे नबी मुस्कुरा पड़े, हो मेरे गुलामों क्या बातें कर रहे हो। आका के सहाबा अर्ज़ करने लगे सोनिया हम ये बातें कर रहे थे, रब ने सवाला कम बेश अंबिया में से किसी को सफीउल्लाह बनाया, किसी को नजीउल्लाह बनाया, किसी को रूहुल्लाह बनाया, किसी को कलीमुल्लाह बनाया, किसी को खलीलुल्लाह बनाया, किसी को ज़बीउल्लाह बनाया। मेरे आका दिलों के हाल जानने वाले नबी ने मुस्कुरा के बताया मेरे गुलामों परेशान क्यों होते हो। अगर इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाया है, मूसा को कलीमुल्लाह बनाया है, आदम को सफीउल्लाह बनाया है, तो रब ने मुझे मोहम्मद को हबीबुल्लाह बनाया है। फरमाया अगर किसी को खलील बनाया है तो मुझे रब ने हबीब बनाया है। मैं उलमाए देवबंद की इस लफ्ज़ पे एक बात करता चलूं। उलमाए देवबंद कहते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता कि फर्क तो ये ना कि क्यों ना कहना रे, लेकिन बस इतना बता दूं ये उनके बड़ों का कहना है। खलील और हबीब में फर्क वो क्या बताते हैं, कहते हैं लोगों खलील भी दोस्त को कहते हैं, हबीब भी दोस्त को कहते हैं, लेकिन अगर दोस्ती दोस्ती का फर्क महसूस करना है तो यूं समझ लो खलील वो होता है जिससे प्यार में सब कुछ ले लिया जाए उसे खलील कहते हैं, और जिसे प्यार में सब कुछ दे दिया जाए उसे हबीब कहा जाता है। जिससे प्यार में सब कुछ ले लिया जाए उसे खलीलुल्लाह कहा जाता है। पिछली उम्र जाके औलाद मिली, फरमाया चाहिए जाके बेअबान जंगल में छोड़ा है, बीवी को भी बच्चे को भी। फिर जब कुर्बानी का कहा होना चाहिए, इब्राहिम खलीलुल्लाह ने उस पर भी रजामंदी का इजहार किया। आग में चिराग लगानी पड़ी, फरमाया या अल्लाह हाजिर है। फरमाया खलील वो है जिसे प्यार में सब कुछ ले लिया जाए, हबीब वो होता है तुम घोड़े में बैठ के इशारा कर रहा हो चांद को खिलौना बना दिया जाता है। अब कोई ये कह सकता है जी इतना बड़ा तजाद क्यों है। याद रहे हमारे अकाबरीन ने और बिलखुसूस जिनके लड़ हम लगे हैं हमें तो ऐसा दर्ज नहीं दिया, और बड़े लोगों की तो बड़ी बात, हम तो बुजुर्गों की कुश्तियां कराने के भी कायल नहीं, सहाबा तो बड़े दूर की बात, अहले बैत तो बड़े दूर की बात, अंबिया रसूल तो बड़े दूर की बात। मैंने इसीलिए आगाज में बल्कि अपने खुतबे में मौजूद सुखन ही इस आयत को बनाया ताकि कोई पढ़ा लिखा प्रोफेसर मुझे ये ना कहे जी फुला की शान कम की है, बढ़ाई है, किसी की कम नहीं की। याद रहे रब ने जिसे नबूवत का ताज पहना दिया है, जमाना जितना मर्जी जोर लगा ले अब उस नबी की शान को घटाया नहीं जा सकता है। मैं किसी नबी की शान को कम करने नहीं बल्कि अपने नबी मोहम्मद की शान बयान कर रहा हूँ, और मैं अपनी तरफ से नहीं इसी आयत का सहारा लेके कह रहा हूँ। दिल कर रसूलो फदलना बादहुम अला बाद, बादहुम अला बाद। अब उलमा बैठे हैं बादहुम कहा गया है, बादा का नहीं कहा गया, किसी एक को मुखातिब नहीं दिया गया। हम ज़मीर जमा के लिए आती है। अब ये जमा में जितने रसूल ले जाओ सारे रसूलों की रिसालत भी मोहम्मद की रिसालत का सदका नजर आ रहा है, सारे नबियों की नबूवत भी आका की नबूवत का सदका नजर आ रहा है। यही तो हम कह रहे दिल रुबा बन के आया रूह
समा बन के आया, बेकरे रुबा बन के आया, रूह अर्ज़ो समा बन के आया, बेकरे रुबा बन के आया, रूह अर्ज़ो समा बन के आया। तो जो सब रसूल खुदा बन के आए, सब रसूल खुदा बन के आए, वो हबीब खुदा बन के आया, सब रसूल खुदा बन के आए, वो हबीब। काफी देर से मैं अकेला कर रहा हूँ, अब आप सारे मेरे साथ शामिल हो जाए, सारे मिल के मेरे जितना जोर लगाए। ऐसे भी अल्लामा नाजी सब कह रहे थे बैक का नारा लगता है तो बंदा खुद चार्ज हो जाता है, बिजली हो या ना हो। आप लिहाजा सारे मिल के मेरे साथ नारा लगाए आप, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी। सब रसूल खुदा बन के आए, सब रसूल खुदा बन के आए, वो हबीब खुदा बन के आया। मैं चंद नबियों की शान बयान करके फिर अपने नबी की अज़मत बताने लगा हूँ। अबुल बशर जिसे कहा जाता है, सारी इंसानियत का बाप, मेरा बाप भी आदम, आपका बाप भी आदम, सारी इंसानियत के बाप जिसे अबुल बशर के नाम से याद किया जाता है। आपको मेरे रब ने बेशुमार मौजूदात दिए, मेरे रब ने बेशुमार फजीलतें दी, रब ताला ने बेशुमार बुजुर्गियों से नवाजा, जिनमें से बड़ा कर्म ये किया गया, बड़ी बुजुर्गी जो कुरान ने हमें बताई। रब ने जितना बड़ा सजदा, तवज्जो रखिएगा, जितना बड़ा सजदा रब ने आदम की जात को करवाया है, आज तक अल्लाह ने इतना बड़ा सजदा अपनी जात को भी नहीं करवाया। जितना बड़ा सजदा रब ने आदम को करवाया है, शायद आपके लिए ये नई बात हो, रिकॉर्ड करके बाद में सर्च करते रहना। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आदम को जितना बड़ा सजदा करवाया गया, आज तक मेरे रब ने अपने आप को भी इतना बड़ा सजदा नहीं करवाया। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने हुक्म दिया, वइज़ क़ुलना लिल मलाइका, रब ने फरमाया ओ मेरे नूरी मखलूको, आदम को सजदा करना है। आप सब जानते हैं बाज़ फरिश्ते ऐसे हैं जिनकी अज़ल से ड्यूटियां लगी हैं, जिन ड्यूटियों पे वो उन्हें बता दिया गया, अब सुबह क़यामत तक उन्हीं ड्यूटियों पे लगे रहेंगे। हवा वाले फरिश्तों की यही ड्यूटी, मौत वाले फरिश्ते की यही ड्यूटी, बारिश वाले फरिश्तों की यही ड्यूटी, रब के अर्श को जिन्होंने उठा रखा उनकी अज़ल से बस यही ड्यूटी। इसी तरह अल्लाह की इबादत में भी कुछ फरिश्ते हैं, बाज़ फरिश्ते ऐसे हैं जो अज़ल से क़याम में है, आज तक क़याम में है, सुबह क़यामत तक क़याम में रहेंगे। बाज़ फरिश्ते ऐसे हैं जो अज़ल से रुकू में है, आज तक रुकू में है, सुबह क़यामत तक रुकू में रहेंगे। बाज़ फरिश्ते ऐसे हैं जो अज़ल से सजदे की हालत में है, आज भी सजदे की हालत में है, सुबह क़यामत तक इसी हाल में रहेंगे। लेकिन जब रब ने आदम को सजदा कराना चाहा, रब ने ऐलान किया, क़याम वालों मेरा क़याम छोड़ो, लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम, और क़याम वालों मेरा क़याम छोड़ो, आदम को झुक जाओ। क़याम वालों ने हुक्म की तामील की, झुक गए। रुकू वालों को हुक्म हुआ उसजुदू लि आदम, रुकू छोड़ो, आदम को झुक जाओ। रुकू वालों ने रुकू छोड़ा, आदम को झुक गए। सजदे वालों को हुक्म हुआ, तुम तो पहले ही सजदे में हो, बस नियत बदलो, पहले मेरी कर रहे थे, अब इस सजदे में आदम की करनी है। इतना बड़ा सजदा आदम अलैहिस्सलाम को करवाया गया, इसलिए कि रब ने सफी बना कर भेजा है, रब ने अपना खलीफा बना कर भेजा है। अब मेरे उलमा फरमाते हैं, और अल्लामा फाकिहानी ने ये बात लिखी, आप फरमाते हैं लोगों याद रहे, माना आदम का
عظمت و توقیر ہے، لیکن میرے نبی کو رب نے اس سے بھی اعلیٰ مقام دیا ہے۔ اس سجدے میں مومنین پھر بھی شامل نہیں، اس سجدے میں رب خود پھر بھی شامل نہیں، لیکن میرے نبی کی عظمتیں میں ہے۔ جب نبی کی عظمتوں کی باری آئی، رب نے بات ہی اپنی سے شروع کی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آدم کے سجدے میں صرف فرشتوں کو حکم ہے، میرے نبی کی ذات پر درود پہلے رب خود پڑھ رہا ہے، پھر رب کے سارے فرشتے بھی پڑھ رہے ہیں، پھر میں اور تو بھی پڑھ رہے ہیں، قیامت تک آنے والا ہر ایمان والا بھی پڑھ رہا ہے۔ یا اللہ، نبی آخر الزمان کو اتنا بڑا رتبہ کیوں دیا گیا؟ فرمایا یہی تو بتا رہا ہوں، وہ رسول خدا بن کے آئے، یہ حبیب خدا بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب سارے پڑھیے، سب رسول وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ آگے چلیے، حضرت نوح علیہ السلام کا مقام دیکھو، یہ بھی ہمیں قرآن نے بتایا ہے۔ نوح کے صدقے میں رب نے صرف نوح کے چاہنے والوں کو، نوح کے ایمان والوں کو، نوح کے مومنین کو، نوح کے ماننے والوں کو بھی، جس طرح نوح کو طوفان سے بچایا، اسی طرح نوح کے ایمان والوں کو بھی بچایا۔ فرمایا یہ بڑا معجزہ ہے نوح علیہ السلام کا، یہ بڑی عظمت ہے نوح علیہ السلام کی، اس سے بڑائی اس سے اور کیا ظاہر ہوگی؟ رب نے زبان کو قرآن کی آیتوں کا حصہ بنایا، بڑی شان ہے نوح علیہ السلام کی، لیکن جب باری آمنہ کے لال کی آئی، فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ سونیا، پچھلی نبیوں بھی اجتماعی عذاب آتے رہے ہیں، لیکن مجھے تیری ذات کی قسم ہے، انت فیہم، جب تک تو ان میں موجود ہے، میرا یہ وعدہ ہے قیامت کی صبح تک تیری امت پر اجتماعی عذاب آ ہی نہیں سکتا ہے۔ یا اللہ، وہ بھی نبی، یہ بھی نبی، ربا سونیا وہ بھی پیغمبر، یہ بھی پیغمبر، یا اللہ وہ بھی رسول، یہ بھی رسول، یا اللہ وہ بھی تو نے بھیجا، اسے بھی تو نے بھیجا، پھر اتنا بڑا فرق کیوں؟ فرمایا وہ رسول خدا بن کے آیا، یہ حبیب خدا بن کے آیا، وہ رسول آیا، یہ حبیب خدا بن کے آیا۔ موسیٰ کلیم اللہ کے بے شمار معجزات قرآن نے بتائے، بلکہ قرآن نے بتایا کسی کو ایک معجزہ، کسی کو دو معجزے۔ اچھا، یہ جو میں لفظ بے شمار کہہ رہا ہوں، جس نبی کو ایک دیا گیا، اس نے اس ایک معجزے سے بے شمار باتیں زمانے کو دکھلائی ہیں۔ جس نبی کے حوالے سے قرآن نے کہا ہے کہ سب سے زیادہ معجزے دیے، وہ رب کا کلیم موسیٰ ہے۔ ہمیں 15 سپارے کی آیت بتا رہی ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، کسی کو ایک، کسی کو دو، کسی کو 4، لیکن رب نے اپنے کلیم موسیٰ کو 9 معجزے دیے ہیں۔ اللہ نے موسیٰ کو 9 معجزے عطا کیے۔ یا اللہ، موسیٰ 9 معجزے لے کے آیا۔ اللہ جی، تو نے کہا کہ ہم نے اشعار کو سب سے اعلیٰ بنایا، فرمایا قرآن پڑھتے جاؤ، یہ 15ویں کی آیت ہے، 17واں تمہیں بتائے گا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔
بس صرف دیکھ ہی رہے ہیں. اب آپ سارے پڑھیے شاہ. وہ رسول یہ حبیب. اچھا ناراض ہو یہ کہ بعض اوقات یہ ہم نے اپنے بزرگوں سے, علامہ شفیق صاحب جانتے ہیں, میرے استاد ہیں, میرے تایا جان, وہ اکثر بعض اوقات تقریر میں اس طرح کی بات کرتے ہیں تھوڑا سا تاکہ جو سو رہے ہیں وہ بھی جاگ جائیں. چھوٹا موٹا ایک لطیفہ شریعت کے دائرے میں رہ کے سنا دیتے تھے. میں خود الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے تدریس بھی کر رہا ہوں. نعیم صاحب بیٹھے ہیں, شفیق صاحب, یہ سارے جانتے ہیں, اور جو اس چیز سے تعلق رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں. بچوں کو جب کہا جا رہا ہو نا پڑھو پڑھو, تو کئی پڑھ رہے ہوتے ہیں اونچا اونچا, تو کئی ویسے بھی آ رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں اونچے اونچے, ان کی وجہ سے دوسرے بھی, تو ہماری زبان میں کہتے ہیں ٹکے جو رہے ہیں, تو وہ دوسرے بھی بچ جاتے ہیں. تو جو چلے نہیں جن کو سمجھ آ رہی وہ منہ یہ لائے, انہیں بچوں کے راستے پہ چل کے منہ تو لائے نا, باقیوں کے بچے کو آ رہا ہے وہ سارے اونچا پڑھیے. وہ رسول خدا بن کے آئے یہ حبیب, وہ رسول خدا بن کے آئے یہ حبیب. موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ ایسا ہے جو قرآن نے جگہ جگہ مختلف شانوں کے ساتھ بتایا. آپ سب جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک ڈنڈا ہوتا تھا. اس ڈنڈے کی پوری ہسٹری کی طرف نہیں جاتا, کہاں سے آیا, کیسے کیسے آیا, پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو تفصیل سے بتائیں گے. لیکن جب موسیٰ کے ہاتھ میں آ گیا وہی ڈنڈا, موسیٰ چاہے رب کی عطا سے وہ ڈنڈا لائٹ بھی بن جا رہا ہے, وہی ڈنڈا موسیٰ چاہے وہ اژدہا بھی بن رہا ہے. اسی ڈنڈے کو ہاتھ لگائے قرآن بتا رہا ہے, اسی اژدہا کو موسیٰ کے ہاتھ نے مس کیا پھر ڈنڈا بن گیا ہے. اسی ڈنڈے سے موسیٰ بکریاں بھی چلا رہے ہیں, اسی ڈنڈے سے موسیٰ پتے بھی لا رہے ہیں, اسی ڈنڈے کو موسیٰ روشنی کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں. اور یہ بھی قرآن بتا رہا ہے اسی ڈنڈے کو موسیٰ پتھر پہ مارے, پتھر 12 چشمے جاری کر رہا ہے. ڈنڈا ایک ہے, لوگ نبی جیسا بننے کی باتیں کر رہے ہیں. میرے کا نبی بڑے دور کی بات, میرا نبی تمہاری سوچوں سے بھی باہر ہے. میرے کا جو رب نے موسیٰ کو ایک ڈنڈے میں اتنے معجزے دیے ہیں, تمہاری 7 نسلیں بھی آ جائیں تم ادھر تک پہنچ بھی نہیں سکتے ہو. موسیٰ علیہ السلام کا ایک ڈنڈا, اب جب چاہا اژدہا بنا دیا, اسی ڈنڈے کو اسی شام کو پکڑ رہے ہیں, پھر ڈنڈا, پھر اسی ڈنڈے کو مارا تو لائٹ بنا دیا, اسی ڈنڈے کو ہاتھ لگایا پھر روشنی بنا دی, اسی ڈنڈے کو پتھر پہ مارا پانی کے 12 چشمے جاری کر دیے. بڑی شان ہے موسیٰ کی, بڑی شان ہے موسیٰ کریم کی. ہاں یہی وہ ڈنڈا قرآن بتا رہا ہے, دریا پہ مارے دریا پھٹ جاتا ہے. اور آسان پاکستان کی سیاست کو مد نظر رکھتے ہوئے تاکہ آسان الفاظ میں سمجھ جاؤ, دریا پہ مارے موسیٰ کو یہ ڈنڈا پل بنا کے دے دیتا ہے. آج ہمیں کہتے ہیں جی فلاں نے بڑا پل بنایا ہے, اور اسی پل کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں. میں رام ان لوگوں کی سوچ پہ جو ہمارے روح میں بھی جا کے حکومتی گنڈوں کی چاپلوسیاں کرتے نظر آتے ہیں, جنہیں عشق مصطفیٰ ان بد مذہبوں میں نظر آ گیا, جنہیں عشق مصطفیٰ نکلتا ہوا ان گنڈوں کی نظر میں آ گیا, جنہوں نے فرانس کے معاملے میں غداری کی, آج وہی ملا انہیں جا کے عاشق رسول کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں. اور پھر بڑی معذرت کے ساتھ, مجھے نہیں پتا تمہیں کون ٹکڑ کھلا رہا ہے, تمہیں تو لفافے سرکاری اسٹیمپ والے مل رہے ہوں گے. رب کعبہ کی قسم ہمیں تمہاری سرکار نہیں, ہمیں مدینے کا سرکار کھلا رہا ہے. اکثر یہ کہا جاتا ہے بات کرتے ہوتے تھے, لیکن اب تو دیکھیں نا خود ہی ایسی باتیں کرتے ہیں ہمیں اور مضبوط کر دیتے ہیں. وہ جی فلاں کے پاس جاتے نہیں ہیں, فلاں کے پاس جاتے نہیں ہیں. ایمان سے بتاؤ جس کے پاس تم 4 دن پہلے گئے وہ تمہارے گھر میں آیا؟ آپ صاحب سمجھ گئے, سوشل میڈیا پوری دنیا آپ اپنی جیب میں اٹھا کے پھر رہے ہیں. جس کو تم اب عاشق رسول کہہ رہے ہو, بابا رضوی تمہارے پاس تو جاتا تھا, وہ تم الگ بات ہے, ڈنڈیاں مارو الگ بات ہے, لیکن چلو جی مان لیا نہیں جاتا تھا.
نظامی جوابی لو ہمارا ہے جس کے اب تم قصیدے گا رہے ہو، وہ تو اکڑ کو تو تمہارے سامنے بھی اکڑ کے بولتا رہا ہے، لیکن تم اسے علامہ نیازی کے ساتھ تشبیہ دیتے رہے ہو، کیونکہ ٹکر تمہیں سرکاری کی ملے تھے۔ رب کعبہ کی قسم، غیروں کے ٹکڑے کھاؤ گے تو غیروں کی تعریف کرو گے، محمد کے کھاؤ گے تو زہرا کے بابا کی تعریف کرتے رہو گے، اور یوں کہتے رہو گے دل الفت سرکار بسانے کے لیے، دل الفت سرکار بسانے کے لیے، دل الفت سرکار بسانے کے لیے، دل الفت سرکار۔ ماشاءاللہ علامہ سلطانی صاحب تشریف لائے، میں اپنی جانب سے اور علامہ شفیق صاحب اور انتظامیہ کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرات میں بات کر رہا تھا لوگوں نے ہمارے روپ میں آ کے، اچھا ہماری عوام بھی پھر پزل ہو جاتی ہے، ان کی پگڑی بہت بڑی تھی، ان کا جبہ بہت بڑا تھا، پگڑیاں بڑی دیکھ دیکھ کے آپ لوگوں نے اپنے ایمان ضائع کیے، اور دستانے بڑے دیکھ دیکھ کے کردار ہم نے نہیں دیکھا۔ جس دن سے اس امت نے صرف ظاہری نمود و نمائش دیکھی ہے، تب سے یہ امت لٹتی آ رہی ہے۔ کاش ہم کردار دیکھتے تو یہ حال نہ ہوتا۔ انہوں نے تو اپنے دلوں میں غیر کی محبت سما لی ہے، ہمیں ہمارے قائد محترم نے یہی پیغام دیا ہے، دل الفت سرکار۔ اب تو یہ لبیک والے سارے ماشاءاللہ آپ ہی بیٹھ جاؤ، سارے ذرا جھوم کے پڑھیے، دل الفت، میں اپنی بات نہیں آپ سب کی نمائندگی کر رہا ہوں، دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، دل الفت سرکار بسانے کے لیے، دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، سر آپ کی عظمت کتانے کے لیے ہے، سر آپ کی عظمت کتانے کے لیے ہے، بولو بولو سر آپ کی کے لیے ہے۔ ہمارے قائد یہی پیغام دیتے ہیں، جتنا بچتے رہو موت نے تمہیں آنا ہی آنا ہے، اس لیے کہ قرآن نے بتایا ہے اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون الساعة ولا يستقدمون، ایک لمحہ بھی تم نہیں بچ سکتے، جو تمہارا وقت ہے وہ آ ہی جانا ہے، یار چلے تو ویسے بھی جانا ہے، کیوں نہ محمد سے وفا کرتے جائیے، زمانے کو پیغام دیتے جائے کہ سارے آپ کی عظمت کٹانے کے لیے ہے، دل الفت سرکار بسانے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بڑے معجزے، پتھر پہ ڈنڈا مارے، پتھر سے پانی نکلا ہے۔ ہمارے علماء مفسرین نے بڑی خوبصورت بات کی، فرمایا یہ بڑا معجزہ ہے، بڑی شان ہے، کوئی اس کی برابری کر سکتا نہیں، اس لیے کہ رب کی طرف سے دیا گیا ہے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں یار یہ تو کلیم کی شان ہے، آؤ اب حبیب کا مرتبہ دیکھو، پتھر تو زمین کی جنس سے ہے، وہاں سے پانی نکلا۔ میں کوئی نفی نہیں کر رہا، میں نے آغاز میں کہہ دیا، میں نے دل کر رسول فضلنا بعضهم على بعض کا سہارا لے کے باتیں کر رہا ہوں۔ پتھر زمین کی جنس سے ہے، وہاں سے پانی نکلنا اتنا کمال نہیں، میرے نبی نے ڈنڈے سے نہیں، میرے نبی نے پتھروں سے نہیں، آمنہ کے لال نے پیالے میں انگلیاں ڈالی ہیں، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے ہیں۔ یا اللہ اتنا بڑا پھر تضاد کیوں نظر آ رہا ہے؟ پھر قدرت کی آواز آ رہی ہے، وہ رسول خدا بن کے آئے، یہ حبیب خدا بن کے آیا، وہ رسول خدا بن کے آئے، یہ حبیب۔ آخری بات، بڑی مشہور روایت آپ سنتے آئے،
اور بات مسلم شریف میں بھی موجود ہے، لیکن میں آج جہاں سے پیش کر رہا ہوں وہ علامہ مولانا رومی کی مثنوی سے آپ ایک حکایت بیان کرتے ہوئے یہ روایت لے کے آئے، اور جس انداز سے آپ نے لکھی میں اسی انداز سے پیش کر رہا ہوں۔ آپ سب جانتے ہیں وہ جو جال اپنے ہاتھوں میں کنکریاں لے کے آیا، علامہ رومی لکھتے ہیں کہ جب کنکریاں لے کے آیا وہ زمانے کو یہ بتانا چاہ رہا تھا اور اپنے یاروں کو بتا کے آیا، اب دیکھنا میں معاذ اللہ محمد کو کیسے ڈیگریڈ کروں گا، اب دیکھنا میں اس کو جب جا کے کہوں گا کہ بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ تو یہاں تک بات لکھ کے علامہ رومی کہتے ہیں گویا جو بھی ہے اس دور میں وہاں پہ جب حضور کی آمد نہیں ہوئی، آمد مصطفیٰ سے پہلے تو زمانے والے اسے بڑا فصیح کہتے تھے، اور حقیقتاً وہ اپنے زمانے میں اپنے علاقے میں اپنے خاندان میں بڑا فصیح و بلیغ تصور کیا جاتا تھا۔ اس نے علامہ رومی لکھتے ہیں گویا وہ بھی جانتا تھا کہ اگر محمد نے یہ بتا دیا، کیونکہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے میں نبی ہوں، تو وہ بھی جانتا تھا کہ اگر نبی ہوا تو یہ بتائے گا کہ اس میں کیا ہے، یعنی غیب کی خبر وہ دے گا۔ تو جو رکھیے گا کہ نبی ہوا تو وہ مجھے غیب کی خبر دے گا۔ ابو جہل اس وقت بھی کہتا تھا کہ نبی ہوا تو مجھے غیب کی خبر دے گا، مانا بے شک نہیں ہے، میں حیران ہوں لوگوں کی سوچ پہ، وہ ابو جہل ہو کے وہ بھی یہ عقیدہ ضرور رکھتا تھا کہ نبی وہ ہوگا جو غیب بتائے گا۔ اب کلمہ گو بھی اگر یہ کہیں گے کہ معاذ اللہ نبی کو دیوار کے پیچھے کہنے تو پھر ہم انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ سکتے ہیں۔ اب علامہ رومی لکھتے ہیں کہ وہ آیا، اس نے آ کے، اب ساری روایت میں شارٹ کر کے بیان کر رہا ہوں، آگے اس نے کہا کہ اے محمد اگر تو سچا نبی ہے بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ سرکار دو عالم مسکرا بڑے فرمایا میں بتاؤں کہ جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ خود بول پڑے۔ اچھا یہاں پہ مولانا رومی نے خود ہی سوال اٹھایا اور خود ہی جواب دیا، کہا کہ اب ابو جہل کے دل میں یہ بات آئی، یہ تو اس نے اور اوپر والی بات کر دی ہے، تو یہ ایسا ممکن نہیں ہے، لگتا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے میرے ہاتھ میں کیا ہے، یہ پتھر ہے، پتھر کب بولے، کیونکہ وہ ابو جہل تھا نا، اسے کیا پتا ہے پتھر کب بولے، اس نے کہا یہ سے تو اور بڑی بات کر دی، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے، یہ سمجھ رہا وہ بولنے والی چیز ہے، تو اس نے اپنے دل میں، اب یہ علامہ رومی خود سوال کہتے ہیں جب اس نے بات اسے کہا جی ٹھیک ہے اگر یہ ہو جائے تو اور کیا بات ہے۔ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ آفر دی، اس نے کہا کہ جی ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، اگر یہ بول جائے تو میں مان جاؤں گا تو نبی ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر کی مٹھی سے کنکریوں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا، یہاں تک روایت ختم۔ اب توجہ رکھیے گا، نظر کی مٹھی کے اندر سے کنکریوں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا، نتیجہ میں اپنی طرف سے نہیں مولانا روم کا دے رہا ہوں، آپ فرماتے ہیں جیسے ہی مٹھی سے کنکریوں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا اس نے مٹھی کھولی اور پھینکی مصطفیٰ کے قدموں کی طرف۔ ابو جہل نے مصطفیٰ کے قدموں کی طرف پھینکی، کلمہ پڑھ کے پر کلمہ پڑھنا جب شروع کیا دائیں بائیں نہیں پھینکی، اوپر یا پیچھے نہیں پھینکی، سامنے نبی کھڑے تھے سامنے آقا کے قدموں کی طرف پھینکی۔ مولانا روم فرماتے ہیں گویا یہ سارا منظر ہمیں اس بات کی عکاسی کرتے ہوئے پیغام دے رہا ہے جب تک چپ رہو گے کفر کے قبضے میں رہو گے، چپ رہو گے کفر کے قبضے میں رہو گے۔ ابو جہل سے بڑا کافر ہمیں اسلامی تاریخ میں کوئی نہیں بتایا، فرانس امریکہ یورپ سارے بعد کے ہیں، چپ رہو گے کفر کے قبضے میں رہو گے، بولو نبی کی عزت کی خاطر محمد کے قدموں میں آ جاؤ اور بتا دو دنیا کو دل الفت سرکار۔ آخر میں سارے پڑھیے آپ جو جسے قسم اٹھا رکھی تھی توڑ لے قسم، سارے مل کے پڑھیے دل